فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ولي من أمر أمتي شيئا فحسنت سريرته رزق الهيبة من قلوبهم، وإذا بسط يده لهم بالمعروف رزق المحبة منهم، وإذا عدل زيد في عمره، وإذا انصف الضعيف من القوي كان معي في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال للإمام العادل أبشر فإنك رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. جملہ تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت تعظیماً تادیباً تکریماً عرض کرنے کے بعد، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان امت مسلمہ کو ملنے والا جو ایک اعزازی نام ہے کہ یہ امت تمام تر امتوں کی سردار امت ہے، اور قرآن پاک نے اس کو خیر امت کے نام سے یاد کیا ہے. اس امت کی جو ذمہ داریاں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، ان کے حوالے سے آج مختصر سے وقت میں آپ کی گوش گزار کچھ معروضات کروں گا. امت مسلمہ کی کیفیت اور صورتحال کو بڑے دردمندانہ انداز میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بانگ درا کے اندر بیان کرتے ہوئے ایک جو تصویری خاکہ اس کا ذکر کیا ہے
کہ شیطان کے آپس میں کچھ چیلوں کے ساتھ مشاورت چل رہی تھی، تو اس کے مشیروں نے شیطان سے کہا کہ مسلمان امت جو ہے ان کو زوال پذیر کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے کہ اس امت کو گھٹنوں کے بل لایا جائے۔ تو شیطان نے کہا کہ ابھی تمہارا اتنا تجربہ نہیں ہے جس وجہ سے تم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن جو اس امت کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے سردار تم کیا جانتے ہو؟ تو اس نے جو تقریر کی اپنے مشیروں کے سامنے، اس کو اقبال نے اشعار کے انداز میں ذکر کیا، اور اقبال نے کہا کہ شیطان نے اپنے مشیر سے کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں ہے اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ اب یہ جو اشعار ہیں ان کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کی وضاحت میں انشاءاللہ آگے جا کے کروں گا۔ آج کا جو عنوان ہے اس کے تعارف کے طور پہ چند تمہیدی کلمات، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر انسانیت کے لیے من جملہ 1,24,000 تقریباً انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، اور ان میں سے سب سے آخری نبی ہمارے آقا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر انبیاء کی امامت اور سرداری نصیب فرمائی ہے، اور یہ حضور کا فیض اتم ہے کہ ان کی وجہ سے ہم جیسے ناکارہ اور ہم جیسے عام سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس نام سے پکارا ہے وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم بھلائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور صرف تمہاری امیدیں، تمہارا ایمان، تمہارا توکل، تمہارا خوف، تمہارا ڈر، تمہاری خشیت اگر کسی کے ساتھ متصل ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ ایک جو ڈیوٹی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ یہ امت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس کو مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ اب اگر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تمام تر اصول و قواعد اور ضوابط کے اوپر پورا اترتی ہے تو یہ امت اس کی شان دوبالا ہو جاتی ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 کے اندر ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے، اسی طرح تمہیں ایک منصب اور ایک شان اور بھی عطا کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بھی بنایا ہے اور ساری کی ساری امتوں کی سردار امت بھی بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کیوں؟ تمہیں سرداری دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جب میدان محشر ہوگا یہ سارے کے سارے جتنے بھی کفار ہیں، موسیٰ کی امت بھی موسیٰ کو جھٹلا رہی ہوگی، عیسیٰ کی امت بھی عیسیٰ کو جھٹلا رہی ہوگی، نوح کے چاہنے والے بھی ان کو جھٹلا رہے ہوں گے، آدم کو ماننے والے بھی انہیں جھٹلا رہے ہوں گے، ساری کی ساری امتیں اپنے نبیوں کے پیغام لا کر دینے کے منصب کو جھٹلاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں اس بات کا راگ الاپ رہے ہوں گے کہ مولا ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہم کس کی مان کے تجھے تسلیم کرتے، ہم کس کے حکم پہ تجھے اپنا رب اور خدا مانتے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اس امت کو حکم ارشاد فرمائے گا، ہاں بھائی تم جو میرے نبی میرے محبوب محمد کی امت ہو، آیا تمہارا بھی یہی دعویٰ ہے؟ تو ہم لوگ یہی کہیں گے باری تعالیٰ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو نے موسیٰ کو بھی نبی بنا کے بھیجا تھا، تو نے عیسیٰ کو بھی نبی بنا کے بھیجا تھا، تو نے 1,23,000 کم و بیش پیغمبروں کو اپنا پیغام دے کے بھیجا تھا۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے کہنا شروع کر دیں گے یہ امت تو سب سے آخر میں آئی تھی، اس امت کو کیسے پتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جب میرے رسولوں کی میرے نبیوں کی گواہی دو گے تو تمہاری گواہی کے اوپر دلیل میرا مصطفیٰ مرتبط کرے گا، جب پھر میرے نبی کی دلیل جو ہے تمہاری گواہی کا ثبوت بن جائے گی تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارا ایک خاص منصب ہے کہ تمہیں میں نے صرف خیر امت نہیں بنایا بلکہ ساری امتوں کی سردار امت بھی بنایا ہے، کیونکہ تمہاری زبان سے اگر گواہی نکلتی ہے تو اللہ کے نبیوں کے لیے نکلتی ہے، تمہاری زبان سے اگر گواہی نکلتی ہے تو اللہ کے رسولوں کے لیے نکلتی ہے۔ اب اس منصب کو جو امت مسلمہ کا فرد سمجھ لیتا ہے اور اسے پھر اس منصب کا جو تقاضا ہے وہ اسے اس بات کا احساس دلا دیتا ہے کہ تیرا صبح کا وقت بھی اور تیرا شام کا وقت بھی، تیری رات بھی تیرا دن بھی، ہر لحظہ ہر لمحہ ہر آن ہر ساتھ جو ہے وہ اگر تیری اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کے اندر اور ان کے ذکر کے اندر گزرتی ہے تو پھر تو امت میں سب سے بہترین فرد ہے، اور اگر تیرا کام تیری ذمہ داری تیری ڈیوٹی ان ساری ڈیوٹیوں کے مطابق نہیں ہے اور تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کو چھوڑ کر اپنے نفس کا پجاری ہو چکا ہے تو پھر یاد رکھنا اگر وہ رب تجھے امت میں خیر امت کا درجہ دے سکتا ہے تو وہ تمہیں ذلیل اور رسوا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ امت کی ڈیوٹی ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب اور مقام دیا ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے اللہ رب العزت کی اس امت سے اور اس امت کے ہر فرد سے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی معاملے کے اندر تم نے ان کی جو ہے نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے پیار کرنے لگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنی رحمت کی بارش تمہارے اوپر ہر وقت نازل کرتا رہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا ذکر آسمان کی بلندیوں میں فرشتوں کی جماعت کے اندر کروں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ عزتیں تمہارے قدم چومتی رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ سارے کے سارے اغیار جو ہیں وہ تمہارے پاؤں دھو دھو کے پیتے رہے، تو اس کے لیے تمہارے پاس جو ایک ذمہ داری ہے، ایک جو ڈیوٹی ہے، وہ قرآن تمہیں چیخ چیخ کر اعلان کر کر کے یہ پیغام دے رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ان کا جو ہے ان کی رضا کا حکم جو ہے جب تمہاری طرف متوجہ ہو جائے تو پھر کوئی بھی بندہ اٹھ کے یہ بات کہنے کے لائق نہیں ہے کہ یہ رب نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، میں تو اس کے مخالف کرتا نظر آؤں گا۔
یہ بالکل بھی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، حضور کا خادم کہتے ہو، اللہ کا برگزیدہ بندہ کہتے ہو، اگر جنت کا حقدار تم خود کو ٹھہراتے ہو، تو پھر تمہاری طبیعت کے اندر یہ بات مجھے نظر آنی چاہیے کہ بس میرا فیصلہ ہو، تمہارا سر جھکا ہوا ہو اور اپنے نفس کی چیخیں تم سن بھی رہے ہو کہ چھوڑو یار، دنیا داری ہے، کر لو گے ایک مرتبہ تو کچھ نہیں ہوگا، ساری زندگی پڑی ہے، ابھی جوانی ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ نفس تمہارا چلا رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، تمہیں سب کچھ کہہ رہا ہوگا، لیکن تم نے کہا نہ نہ، میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر فیصلے کو تسلیم کروں گا تو میں ایمان کی ڈگری کے اوپر پورا اتر سکوں گا، اور اگر میں ایک انچ بھی میں آگے پیچھے ہٹ گیا تو اس کے اوپر بھی میرے رب کا فرمان ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نافرمانی کی، معصیت کا شکار ہوا، کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی وجہ کے ساتھ، کسی بھی بات کے اندر رب کی اور اس کے رسول کی مرضی کو پیچھے چھوڑا اور اپنی مرضی کو آگے لے کے چلا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن ہونا تو دور کی بات ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کن شخص ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، واضح گمراہ، اس کی گمراہی کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اوپر لیبل لگ چکا ہے رب کے خزانہ علم کے اندر۔ اس کو اگر کسی نام سے پکارا جاتا ہے تو بدترین گمراہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن ایمان کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں انسانوں کے اندر بھی باعث عزت ہو جاؤں اور میں فرشتوں کے اندر بھی باعث عزت ہو جاؤں، تو اس کے لیے صرف اتنا سا کام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے تجاوز نہ کرے، بلکہ کسی بھی حال کے اندر ہو جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہوا نظر آئے۔ اب یہ ساری تمہید کے بعد ایک جو بڑا ضروری ایک میں امر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ٹاپک ہے نفاذ نظام مصطفیٰ۔ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہر بندہ نہیں کر سکتا، صرف وہی کر سکتا ہے جس کی کہیں پہ پہنچ پڑتی ہے۔ اب وہ حاکم وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کہیں پر بھی دنیا کے اندر، ضروری نہیں کہ صرف حاکم وقت کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس لفظ حاکمیت کے اندر ہر وہ بندہ شامل ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کوئی بھی منصب عطا کیا ہے اور اس کے ماتحت کوئی نہ کوئی لوگ رہتے ہیں۔ اگر باپ ہے تو وہ اپنے گھر کا حاکم ہے، اگر ماں ہے تو وہ اپنے گھر کی حاکم ہے، اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کا حاکم ہے، اگر استاد ہے تو اپنے شاگردوں کا حاکم ہے، اگر باس ہے تو اپنے ملازمین کا حاکم ہے، اور اگر حاکم وقت ہے، حکمران ہے، تو اپنی ساری کی ساری رعایا کا حاکم ہے۔ اس حاکم کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کو امام بخاری نے کتاب الجمعہ کے اندر، کتاب الاستقراض کے اندر، کتاب العتق کے اندر، کتاب الوصایا کے اندر، کتاب النکاح کے اندر، کتاب الاحکام کے اندر 5 سے 6 جگہوں کے اوپر حضرت امام بخاری نے اس کو ذکر کیا۔ بڑی متفق علیہ اور بڑی مشہور روایت ہے، اکثر آپ نے سنی ہوئی ہے، میں بیان کیا کرتا ہوں، دوبارہ سردست پھر ذکر کرتا ہوں جو کہ میں نے اپنے موضوع پہ جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ رعایا کا سردار ہے۔ باپ ہے اس کی رعایا اولاد ہے، ماں ہے اس کی رعایا اولاد ہے، شوہر ہے اس کی رعایا بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے اہل بیت ہیں، اگر مالک ہے تو اس کی رعایا اس کے تمام محکوم ہیں، اگر کوئی کمپنی کا مالک ہے اس کی رعایا تمام تر ملازمین ہیں، اگر کوئی استاد ہے تو اس کی رعایا اس کے شاگرد ہیں، اگر کوئی پیر ہے اس کی رعایا اس کے مرید ہیں، اگر کوئی شخص بھی کسی کا بھی حاکم بن چکا ہے، وہ جان لے، سمجھ لے کہ اب اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ عدلیہ، یہ حکومت، یہ قانون، یہ ضابطے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوشش کرو کہ تم قاضی نہ بنو، اگر تم قاضی بنے تو میرے مصطفیٰ کا فرمان مفہوم حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ قاضی بن جاتا ہے وہ بغیر چھری کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو بندہ قاضی بن جاتا ہے وہ بغیر چھری کے، بغیر تلوار کے اس کا قتل عام ہو جاتا ہے۔
چونکہ اس کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ذکر کرتا چلوں، صرف یہ ہلکا سا آپ کو ایک اشارہ دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ رعایا کا سردار ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے ادا کرے۔ کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا تمہیں منصب دیا تھا، تم نے ہماری مرضی کے مطابق گزارا یا اپنی نفسانی خواہشات کو پالتے رہے؟ اب اس میں سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ آتا ہے عدل کا۔ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ زمین کے جس خطے کے اوپر عدل اور انصاف بند ہو جاتا ہے اور حاکم وقت عدل کرنا انصاف کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں، زمین تپش اگلنا شروع کر دیتی ہے، لوگ جو ہیں وہ بھوکے اور پیاسے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، قحط کا وبال ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ ناانصافی اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا یہ وبال ہے اور اتنی بڑی ہلاکت ہے، یہ نہ صرف ناانصافی کرنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے بلکہ جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی بیچارے اس کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عدل جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، جہاں پر بھی ہو، دکان کے اندر ہو وہاں پہ بھی عدل کرو۔ عدل کا مخالف ظلم ہے، اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء الی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو جس جگہ کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کو وہاں پہ نہ رکھنا بلکہ اس کے غیر کی جگہ میں اس کو استعمال کرنا۔ اگر رزق کو حلال طلب کرنے کا رب نے حکم دیا ہے تو اس کو حلال طریقے سے اگر اختیار کیا جائے گا تو یہ عدل ہے، اور اگر اس کو حرام طریقے سے اختیار کیا جائے گا تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حاکم ہے، کوئی ڈیوٹی ہے اس کے ذمے، کوئی ذمہ داری ہے، کوئی سپہ سالاری ہے اس کے ذمے، تو اپنے تمام تر جتنے بھی اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے چلنا یہ انصاف اور عدل ہے، اور ان کے ساتھ نا انصافی کرنا یہ ظلم ہے۔ بے شمار مثالیں مارکیٹ کے اندر بڑی بڑی ہیں، جہاں پہ مرضی جا کے دیکھ لیں۔ جو ٹریک، جو ڈائریکشن، جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر اس کے مطابق چل رہے ہیں تو یہ انصاف ہے، اور اگر اس سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہیں تو وہ عدل اور انصاف نہیں ہے بلکہ وہ ناانصافی اور ظلم ہے۔ اب جو بندہ عدل کرتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک کو امام بخاری نے کتاب الاذان کے اندر، اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ کے اندر، کتاب الرقاق کے اندر، کتاب الحدود کے اندر، اور امام مسلم نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، امام ترمذی نے کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور فرماتے ہیں 7 بندے ایسے ہیں کہ جن کو رب اس دن اپنے عرش کا، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جب کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سوا نیزے کے اوپر سورج تپ رہا ہوگا، زمین آگ اگل رہی ہوگی، تانبے کی طرح زمین تپ رہی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے کے سمندر میں ناکو ناک دنسا ہوا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، 7 لائنیں ہوں گی، 7 کمیونٹیز ہوں گی، 7 گروپس ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سبز جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، اپنی رحمت کا سایہ۔ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں کروڑوں، اربوں، کھربوں، لا تعداد افراد ہو سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کی بات کی جا رہی ہے، وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ جس شخص کا نام جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، حضور فرماتے ہیں امام عادل۔ سب سے پہلا وہ بندہ کہ جس کو حاکمیت ملی تو اس نے عدل اور انصاف کیا، جس نے عدل اور انصاف کیا۔ اس کے اوپر بالکل وضاحت دینے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تاریخ اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اٹھا کے دیکھیں خلافت راشدہ کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت مولا مرتضی شیر خدا کو، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کو، اور
اس جیسے اس ڈگر کے اوپر چلنے والے تمام جتنے بھی حاکمین وقت گزرے ہیں، تاریخیں بری پڑی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے حاکمیت کا منصب عطا کیا ہے اور انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل اور انصاف کیا ہے۔ جس وقت عدل اور انصاف کا طوطی بولتا تھا وہاں پہ کافروں کو بھی حقوق ملتے تھے، غیر مسلموں کو بھی ان کی بھی عزت کا حیا کیا جاتا تھا، ان کی عبادت گاہوں کو بھی عزتوں کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، مسلمانوں کی مسجدیں بھی محفوظ تھیں، مسلمانوں کی عزتیں بھی محفوظ تھیں، مسلمانوں کے گھر بھی محفوظ تھے۔ جب عدل کا بادل چھٹ گیا اور ناانصافی اس معاشرے کے اوپر زوال پر کے اترنے لگی تو پھر اس معاشرے نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ اپنا پرایا تو دور رہ گیا، اپنا بھی اپنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ ناانصافی ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کے ایمانی جذبے کی توہین کرنا، کسی کے سکون کو تباہ و برباد کر دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں انصاف کے زمرے میں نہیں آتی، یہ ساری کی ساری چیزیں ناانصافی اور ظلم کے زمرے میں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون یہ وہ قانون ہے، یہی بات اس نے شیطان نے اپنے مشیر سے کہی تھی، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، یہ تو قرآن پڑھتی نہیں ہے، قرآن پڑھے تو اس کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا نظام عدل کیا ہے، سیرت رسول پڑھے تو اس کو پتہ چلے آقا کریم علیہ السلام نے کس طرح ایک عیسائی بیٹی کے سر کے اوپر چادر دی تھی۔ یہ سیرت رسول کو پڑھے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کس روش کے اوپر زندگی گزارتے رہے ہیں۔ اس نے کہا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، یہ ایمان والے کو عزت اور شہرت، وقار اور مرتبہ بخشتا ہے، جب اس نے چھوڑ دیا تو یہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اگلی بات اس نے کہی، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ آپ تو مسجدوں کے ممبروں سے بھی آواز حق بلند نہیں ہوتی، ڈرتے ہوئے لوگ بیان نہیں کرتے کہ نمازی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ جواب دینا پڑے گا ان کو بھی جنہوں نے اس نظام کو پیدا کیا اور مسجد کے منبر اور مصلی سے حق کی آواز کو بلند نہیں کیا، اور زمانے میں ہوتے ہوئے ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ ان کے پاس موقع تھا، اختیار تھا کہ وہ لوگوں کو آگاہ کر سکتے تھے، لیکن بس وہ ڈرتے رہے، خوف کے اندر زندگی گزارتے رہے، مجبوری کو انہوں نے اپنے ماتھے کا ٹیکا بنا لیا۔ یہ ان کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اقبال نے کہا، یہ شیطان نے کہا تھا اپنے مشیروں سے، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ آگے اس نے کہا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اس نے کہا اگرچہ مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، لیکن اقبال نے یہ بھی کہا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ان کو تھوڑی سی ہوا دینے کی ضرورت ہے، عشق کی آگ ان کے اندر دوبارہ سے بھڑکنا شروع ہو جائے گی۔ اس نے کہا اس امت کو بس اس بات کے اندر لگا دو کہ تم نے اگنوں کے نقص نکالنے ہیں، خود کو تم نے کچھ نہیں کہنا، لوگوں کی برائیاں تم نے تلاش کرنی ہے، فلاں پیر یہ کر رہا ہے، فلاں عالم یہ کر رہا ہے، فلاں دنیا دار یہ کر رہا ہے، فلاں تہذیب کا مالک یہ کر رہا ہے، فلاں شخص یہ کر رہا ہے۔ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلا نا، اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرنا۔ جس دن اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، یہ سیرت رسول کے اوپر پورا اتر آئے گا۔ یہ اس نے کہا تھا، اس نے کہا ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، اور وہ شرع پیغمبر کیا ہے؟ اس نے کہا الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، اس قانون کو نافذ نہ ہونے دینا، نظام مصطفیٰ کو قائم نہ ہونے دینا، عدل و انصاف کی ہوا جو سرد ہو چکی ہے دوبارہ اس کو گرم نہ ہونے دینا، اور لوگوں کے حقوق کو پامال ہونے سے کبھی نہ بچنے دینا۔ اگر یہ حقوق جو ہیں وہ بچنے لگ گئے اور حق قائم ہو گیا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو گیا، تو پھر میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زد، مرد آزما مرد آفری۔ اس نے کہا اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہو گیا تو لوگوں کو جینے کا طریقہ آ جائے گا، لوگ
آزادی کی جنگ لڑنا شروع کر دیں گے، حریت پسند ہو جائیں گے، اور کسی بھی حاکم وقت کے سامنے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے اپنی گردن کو نہیں جھکائیں گے۔ اس نے کہا یہ شرع پیغمبر کبھی بھی اس کا نفاذ نہ ہونے دینا، یہ تو لوگوں کو جینا سکھا دیتی ہے، نیچے سے اوپر اٹھا کے لے جاتی ہے، یہ تو عزت اور وقار کا تاج بندے کے سر پہ سجا دیتی ہے۔ کوشش کرتے رہنا کہ نظام میں مصطفیٰ کا نفاذ نہ ہونے پائے۔ یہ دور، اقبال نے کہا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان خاموش ہے، مسلمان خود تماشائی بنا بیٹھا ہے، مسلمان خود اس طرح کی باتوں کے نیچے دنس چکا ہے کہ وہ حاکم وقت ہونے کے باوجود انصاف نہیں کر رہا، عدل نہیں کر رہا۔ اپنے گھر سے عدل کا نظام شروع کرو، اپنے زمانے سے عدل کا نظام شروع کرو، اپنی گلی محلے سے عدل کا نظام شروع کرو، انصاف کا نظام شروع کرو، تمہارا قرآن بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہاری مسجدیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ان میں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا قیامت کے دن، ان میں سے ایک وہ حاکم وقت ہے کہ جس نے حاکم وقت ہوتے ہوئے زمانے کے اندر عدل اور انصاف کو قائم کیا، عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ اب اس سے آگے چلیں، امام عادل کی بات چونکہ ہو رہی ہے، آئیں بڑی کمال کی حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں جو حاکم وقت عدل کرتا ہے، جو باپ اپنی اولاد کے حق میں عدل کرتا ہے، جو شوہر اپنی بیویوں کے حق میں عدل کرتا ہے، جو گھر کا سربراہ اپنے گھر کے افراد کے حق میں عدل کرتا ہے، دین اور دنیا کے معاملات میں عدل کرتے ہیں لوگ، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ من ولی من امر امتی شیئا، جس بندے کو میرے رب نے دنیا کے اندر کوئی بھی منصب دیا، جتنا بڑا منصب ہوگا اتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم چھوٹے سے شروع کر لیتے ہیں، باپ ہونا بھی تو ایک منصب ہے، گھر کا سربراہ ہونا بھی تو ایک منصب ہے، شاگردوں کا استاد ہونا بھی تو ایک منصب ہے، مریدین کا پیر ہونا بھی تو ایک منصب ہے، امت کا نبی ہونا بھی تو ایک منصب ہے، اور کسی کمپنی کا مالک اور باس ہونا بھی تو ایک منصب ہے۔ اپنے منصب کے ساتھ جو بندہ وفا کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں من ولی من امر امتی شیئا، میری امت میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی کام کے اوپر حاکم جب مقرر کیا گیا تو اس نے کیا کیا؟ فحسنت سریرتہ، اس نے اچھے انداز سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، عدل کرتا رہا، انصاف کے ساتھ چلتا رہا، بے راہ روی اس نے اختیار نہیں کی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلا جو اس کو منصب، پہلی شان جو رب کی طرف سے اس کو ملے گی، رزق الہیبۃ من قلوبہم، اللہ تعالیٰ اس کے محکوم لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی ہیبت کو پیدا فرما دے گا، اس کا رعب پیدا ہو جائے گا ان کے دلوں میں۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا، زمین کانپی تھی تو فاروق اعظم نے ایڑی لگائی تھی، یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ کمر کے اوپر تپش کا احساس ہوا تو سورج کی طرف تیوری چڑھا کے دیکھا تو سورج ٹھنڈا ہو گیا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے سائے سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ عدل اور انصاف کی وجہ سے تھا۔ زمین کے اوپر زلزلہ آیا، فاروق اعظم نے ایڑی مار کے پوچھا بتا زمین کہ تیرے کس حصے کے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ جب عمر نے ہر جگہ پر انصاف کیا ہے تو پھر تو کانپتی کیوں ہے؟ یہ وہ ہیبت ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، کائنات کی تمام تخلیقات کے اندر، کہ وہ سمندر، وہ نہر، وہ دریا جو کسی دوشیزہ کے خون کو پیے بغیر چلتا نہیں تھا، فاروق اعظم کے خط کو دیکھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ فحسنت سریرتہ، یہ ڈیوٹی نبھائی اچھے طریقے سے، اللہ کو جواب دینا تھا۔ حضور فرماتے ہیں پہلی جو شان رب اس بندے کو عطا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی ہیبت کو پیدا کر دیتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلمن ڈرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، وہ چاہے اس کے سامنے ہو یا اس کے پس پردہ ہو،
ہر حالت کے اندر جب اس کا نام آتا ہے تو اپنی جبینوں کو ادب سے جھکا لیتے ہیں. یہ اس کی ہیبت ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا بَسَطَ يَدَهُ لَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ رزق عطا فرماتا ہے کہ رَزَقَ الْمُحَبَّةَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ اس کی رعایا کے دل کے اندر ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں. کیوں؟ وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا عمل کرتا ہے، بھلائی کا عمل کرتا ہے، کسی کو دکھ نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا، ظلم نہیں کرتا، انصاف کو قائم کرتا ہے. چاہے کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، ہر کسی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون اور فیصلے کے مطابق اس کے ساتھ عمل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. نمبر 3، وَإِذَا وَفَرَ عَلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَفَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالَهُ، جب وہ اپنا مال لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر فراوانی کو پیدا فرما دیتا ہے، مال بڑھا دیتا ہے، مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، غیب کے خزانوں سے رزق حظ وافر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور آگے نمبر 4، وَإِذَا انصَفَ الضَّعِيفَ مِنَ الْقَوِيِّ، اور جب وہ کمزور بندے کے ساتھ قوی کے مضبوط اور طاقتور بندے کے سامنے انصاف کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قَوَى اللَّهُ سُلْطَانَهُ، اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو مضبوط بنا دیتا ہے، ڈرتا نہیں کسی سے، چاہے اس کے سامنے قاضی ہی کیوں نہ کھڑا ہو جائے، اس قاضی کے ساتھ بھی اگر اس نے ظلم کیا تو انصاف کرتا ہے. اور اس کے اندر ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک قاضی بادشاہ وقت نے ایک مزدور کے ہاتھ کاٹ دیے تھے. کیا کیا تھا اس نے کہ کوئی، جیسے ہمارے انڈیا کے اندر تاج محل بنا ہے تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ اس مستری کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا کہ اب دوبارہ اس طرح کی عمارت نہ کوئی بھی بنا سکے. یہی کام اس نے کیا. وہ مزدور، وہ جو مستری تھا، معمار تھا، وہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ لے کے قاضی وقت کے پاس چلا گیا. اس نے جا کر قاضی وقت سے کہا، اقبال نے اس کو اسرار خودی کے اندر اس نظم کو ذکر کیا ہے، فارسی کے اندر ہے لیکن میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں. اس نے جا کے قاضی وقت سے کہا کہ اگر تو منصب کے اوپر بیٹھا ہو تو میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا ہے؟ میں نے کون سا ظلم کمایا تھا کہ جس کی سزا میں میرے ہاتھوں کو کاٹا گیا؟ میں تم سے اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تم نے کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا منہ دکھانا ہے، لہذا مجھے اس کام کا انصاف چاہیے. اس قاضی وقت نے بادشاہ وقت کو اپنے دربار میں بلایا، اور اس وقت کے بادشاہ آج کل کے شیطان حکمرانوں کی طرح نہیں تھے. اس کو پتا چلا قاضی نے مجھے بلایا ہے، وہ فوراً سے ننگے پاؤں قاضی کے دربار میں پہنچا. قاضی نے اس سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن شیطانی خیال کی وجہ سے میرے ذہن کے اندر یہ کام آیا، میں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا، عمل کیا ہے، لہٰذا مجھے جو سزا آپ دیں گے مجھے منظور ہے. قاضی وقت نے کہا جس طرح تو نے ظلمن اس معمار کے ہاتھ کاٹے ہیں تمہارے ہاتھوں کو بھی ظلمن ایسے ہی کاٹا جائے گا، پھر قصاص پورا ہوگا، پھر بدلہ پورا ہوگا، پھر انصاف ہوگا، پھر دنیا کے اوپر عدل قائم ہوگا. جب یہ قاضی کا معاملہ اس معمار نے دیکھا، اس نے کہا قاضی اگر تیرے جیسے لوگ امت مسلمہ کے اندر اور زمین کی چھاتی کے اوپر زندہ ہیں تو کبھی بھی کسی جگہ کے اوپر ناانصافی اور ظلم نہیں ہوگا. تیرے اس قانون کے اجرا کی وجہ سے میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ میں نے اس سے اپنا حق معاف کر دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں. یہ ہوتا ہے پھر اس طرح انصاف ہوتا ہے کہ سامنے مضبوط سے مضبوط تر قوی اور ہیکل قسم کا جو نفس ہے وہ کھڑا ہوا ہو تو اگر اس کے اوپر بھی حد جاری ہوتی ہے تو پھر وہ حاکم وقت اس کے اوپر حد کو جاری کرتا ہے اور کمزور کو انصاف دیتا ہے. اور اس کے بعد 5ویں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا عَدَلَ مَدَّ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ، جب وہ زمین کے اوپر عدل کو قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو اندر وسعتیں پیدا فرما دیتا ہے، اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، عمر میں وسعت ہوتی ہے. اب اس سے اگلی حدیث سے بات کمال مزے کی ہے. یہ 3 سے 4 چیزیں تو یہی ہیں، لیکن آخری بات جہاں پہ فرمایا وَإِذَا انصَفَ الضَّعِيفَ مِنَ الْقَوِيِّ، کہ جب وہ کسی کمزور بندے کے لیے کسی مضبوط بندے کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ،
وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، جب چاہے گا میرا دیدار کرے گا، جب چاہے گا میرے ہاتھوں کے بوسے لے گا، جب چاہے گا میری پیشانی سے چمکتا ہوا نور دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، وہ جب چاہے گا میری صحبت میں بیٹھ سکتا ہے، وہ جب چاہے گا میرے قرب کے اندر، میری رحمتوں کے سائے کے اندر آ سکتا ہے۔ کیوں کہ اس نے انصاف کیا تھا، زمین کے اوپر عدل کیا تھا، قانون کو قائم کیا تھا۔ اور ساتھ ہی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَ وَالْوُسْطَى، آقا کریم علیہ السلام نے بس ہوا میں تیر نہیں چھوڑ دیا بلکہ شکل بھی بنا کے دکھائی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح جنت کے اندر ہوگا۔ یہ جو ہے دو انگلیوں کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر میری معیت اور میری صحبت عطا فرمائے گا۔ کام اس نے کیا کیا؟ حاکمیت اس کو ملی تھی تو اس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا تھا، عدل قائم کیا تھا، انصاف کیا تھا۔ اس کے بعد آخری حدیث پاک اگلی، یہ تو جنت میں ہے نا انعام، کہ جنت میں جب وہ جائے گا پھر حضور کا اس کو قرب اور معیت نصیب ہوگی، لیکن موت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں یقال للامام العادل، جب امام عادل قبر میں جائے گا، منکر نکیر زمین پھاڑتے ہوئے سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے، اس سے آ کے یہ نہیں پوچھیں گے من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نہیں، اس نے تو دنیا میں انصاف کیا تھا، اس انصاف کی وجہ سے اس کو آ کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے ابشر فانک، ابشر، اور تجھے خوشخبری ہو، تجھے گڈ نیوز سناتے ہیں، تجھے میٹھی میٹھی خبر دیتے ہیں۔ وہ کہے گا منکر نکیر کیا خبر ہے؟ میں تو تمہاری ہیبت سے ڈر رہا تھا، مجھے تو خوف نے آ کے پکڑ لیا تھا، میں تو اتنے خطرناک قسم کے حصار کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، بتاؤ مجھے تم کیا خوشخبری دینا چاہتے ہو؟ کیا میرے لیے جنت کا مژدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف جنت نہیں، اس سے بڑھ کر ہے تمہارے لیے۔ وہ کہتے ہیں ابشر، رب کی طرف سے تمہیں خوشخبری ہے، خوش ہو جاؤ، فَإِنَّكَ رَفِيقُ مُحَمَّدٍ، اللہ تعالیٰ نے تجھے محمد رسول اللہ کا دوست بنا دیا ہے، محمد رسول اللہ کا رفیق بنا دیا ہے، حضور کا قرب دے دیا ہے۔ اب جس کو رفاقت مصطفیٰ مل جائے وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے، جس کو رفاقت مصطفیٰ مل جائے وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے، جس کو رفاقت مصطفیٰ مل جائے وہ عثمان غنی ہو جاتا ہے، جس کو رفاقت مصطفیٰ مل جائے وہ حیدر کرار ہو جاتا ہے، اور جس کو رفاقت مصطفیٰ مل جائے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن جاتے ہیں۔ یہ رفاقت مصطفیٰ ہے۔ ان کے کاموں میں سے ایک کام صرف اس بندے نے کیا، زمین کے اوپر عدل کو قائم کیا، انصاف کیا، ظلم نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ پیار کیا، اپنا خوف لوگوں کے دلوں کے اندر مسلط نہیں کیا بلکہ اپنی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر مسلط کی، ثبت کی۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو مرنے کے بعد قبر سے لے کر جنت کے اندر داخلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما دی ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ اور کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ ہر بندہ ہم میں سے ذرا دیکھے، غور کرے کہ میرے کس کام سے کسی کو اذیت ہوتی ہے، میرے کس کام سے کسی کی عزت کا پردہ چاک ہوتا ہے، میرے کس کام سے کسی کا سکون تباہ ہوتا ہے، اس کام کو کرنا چھوڑ دے، کسی کو اذیت نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ رب نے تمہیں جو جو اختیار دیا ہوا ہے تم اس اختیار کے حوالے سے حاکم ہو، اور اس حاکمیت کے بارے میں رب تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ اختیارات دیے تھے، تم نے ان کو کیسے استعمال کیا۔ اس ایمان کی سند کو اپنے ساتھ ہم نے لے کے جانا ہے، اور ہم نے اپنی زمین کے اوپر، اپنی گلی محلے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے تمام تر ان مقامات کے اوپر کہ جہاں تک ہمارا سورس اور اختیار چل سکتا ہے، ہم نے ہر جگہ کے اوپر انصاف کو قائم کرنا ہے، ہم نے ہر جگہ پہ عدل کرنا ہے،
ہم نے ہر جگہ پہ برابری کا سلوک کرنا ہے، ہم نے کسی کے پیسے کے نیچے نہیں آنا، ہم نے کسی کے روب کے آگے نہیں دبنا، ہم جہاں پر بھی کھڑے ہیں ہم نے اپنی کھڑے ہونے والی جگہ کے اوپر اس منصب کا مالک ہونے کی وجہ سے ہم صرف اس منصب کے مالک نہیں ہیں بلکہ ہم رعایا کے غلام ہوتے ہیں، لہٰذا رعایا کے غلام ہونے کا ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے ہم سے کہ ہم لوگوں کی ساری ذمہ داریاں اور ان کی ڈیوٹیاں اور ان کی ریکوائرمنٹس، ان کی ڈیمانڈز کو پورا کریں۔ یہ پورا کریں گے تو پھر ہماری دنیا کے اوپر عدل اور انصاف ہوگا، جب عدل اور انصاف ہوگا ہماری معیشت کے اندر بھی وسعت پیدا ہو جائے گی، ہمارا غریب بھی جو ہے وہ بھوکا نہیں مرے گا، ہمارے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر ہر طرف سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف اور عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عنیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔